میں نے قرآن مجید کھولا تو یقین کیجئے کہ یہی پیج، یہ پیسیج میرے سامنے آیا، اور جب میں نے وہ آیات پڑھی، ان کا مطالعہ کیا، تو مجھے بہت سکون ملا. آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جب میں نے قرآن مجید کھولا تو سورہ الانبیاء چیپٹر 21 اس کی چند آیات میرے سامنے آئیں. اللہ تعالیٰ چند انبیاء کا ذکر کرتے ہیں. کوئکلی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت عرصہ بیماری میں رہے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی بیوی اور بچے بھی ان کو چھوڑ گئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس وہ پڑے رہتے تھے. ایوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ او مائی لارڈ ایڈورسٹی ہیز ٹچڈ می، ڈیفیکلٹی ہیز ٹچڈ می، اور بے شک آپ ہی ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اینڈ ریممبر ایوب when he cried to his Lord کہ indeed distress has seized me and you are the most merciful of those who show mercy. So he answered his call. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کی کال کو آنسر کیا، ہم نے اس کی دعا سنی اور قبول کی. And we removed the distress that was on him. اور ہم نے اس ڈسٹریس کو ریموو کیا. And we restored his family to him. اور نہ صرف ڈسٹریس کو ریموو کیا بلکہ اس کی فیملی بھی ریسٹور کی. تو اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں کہ جب بھی انسان ہمیں پکارتا ہے اور بہت بےچارگی میں پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور رپلائی کرتے ہیں اور اس کو وہ سب دیتے ہیں جو وہ مانگتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام الصابرون میں سے تھے، پیشنٹ میں سے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایڈورسٹی کا ذکر کیا، کس کی؟ ایوب علیہ السلام کی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیشنس کا ذکر کیا، صبر کا ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کی. اس کے بعد دیکھیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایڈمٹ کیا انہیں ان آر مرسی ویریلی دے ور آف دا رائٹس. ہم نے انہیں اپنی رحمہ میں ایڈمٹ کیا کیونکہ وہ نیکوکار تھے. پیغام ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی نیک ہوگے، تم بھی اگر پیشنٹ ہوگے اور تم بھی ہمارے شکر گزار بنو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے گھیر لیں گے، اور اللہ کی رحمت سے عمدہ چیز اور کیا ہے. اس کے بعد ذکر ہوا ذنون، یونس علیہ السلام، جو کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور بہت ڈپریسنگ سچویشن تھی. ایسی سچویشن تھی کہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا، کبھی بھی نہیں نکل سکتے تھے. تو اس بیچارگی کی سچویشن میں، اس ڈارکنس میں انہوں نے اللہ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سو وی آنسرڈ ہز کال، ہم نے اس کی کال کو آنسر کیا اور ڈیلیورڈ ہم فرام دا ڈسٹریس اینڈ دس وی ڈیلیور دا بلیورز. اور اسی طرح مومنین کو نکال لیا کرتے ہیں ڈسٹریس سے اور ڈارکنس والے فیس. تو یہ ورد ہمیں بہت کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا، کہ جبکہ انہوں نے بہت امید سے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر اولاد کے مت چھوڑیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ امپاسبل سچویشن تھی. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس ایج میں اولاد دی جب ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو سبحان اللہ، جب یہ آیات میں نے پڑھی تو ان کا سیکوینس دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشکل کا ذکر کیا، ڈسٹریس کا ذکر کیا، اور یہ امید دلائیے کہ اللہ ضرور کسی مشکل سے آپ کو نکالیں گے. پھر پیشنس کا ذکر کیا، پھر رائٹیسنس کا ذکر کیا. اس کے بعد یونس علیہ السلام کی کیس اسٹڈی بتائی کہ وہ بھی ایک ایسی سچویشن میں تھا جہاں سے عام حالات میں نکلنا امپاسبل تھا، لیکن اللہ نے انہیں نکالا ڈارکنس میں سے. اور ہم سب پہ ایک ایسا دور آتا ہے جب ہم ڈارکنس میں ہوتے ہیں، جب ہم پہ کالے بادل چھائے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی زکریا علیہ السلام کی کہ ایک امپاسبل سچویشن کو ہم نے پاسبل کر کے دکھایا. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف. اللہ ڈسٹریس سے بھی نکالتا ہے، ڈارکنس سے بھی نکالتا ہے، امپاسبل کو پاسبل بھی کرتا ہے. تو اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑیے گا، اللہ سے مانگتے رہیے گا، دعا کرتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں.